اس میں من دون اللہ کا لفظ ہے، من دون ہی کا لفظ ہے، یا من دونی، اور اس کا معنی ہوتا ہے بت، اور وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بت کی پکار شرک ہے اور انبیاء اور اولیاء کی پکار شرک نہیں۔ تو یہ ایک مغالطہ ہے جو عوام الناس میں مشہور ہو چکا ہے۔ جب بھی آپ کوئی آیت توحید پڑھیں گے تو ایک ہی کوڈ چلے گا، جی یہ بتوں والی آتی ہیں۔ تو اس وجہ سے میں آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ پہلی یہ کہ من دون اللہ کا معنی کسی لغت میں بت نہیں۔ لغت کی ساری کتابیں اٹھاؤ، من دون اللہ کا معنی زبان عرب میں کسی ڈکشنری میں، کسی لغت کی کتاب میں بت نہیں آپ کو ملے گا۔ من دون اللہ یا من دونی کا نہ لغوی معنی بت ہے، نہ شرعی معنی بت ہے، بلکہ من دون اللہ کے تین معنی آپ کو لغت میں بھی ملیں گے، شریعت میں بھی ملیں گے۔ ایک معنی دونا کا معنی غیر، من دون اللہ کا معنی غیر اللہ۔ دوسرا دونا بے معنی سوا، من دون اللہ سے مراد سوا اللہ۔ اور تیسرا دونا کا معنی نیچے ہونا، نیچے نیچے۔ اب یہ جو نیچا ہے درجے میں کم ہو تب بھی حصن اگر نیچے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے وہ بھی دونا ہے، جیسے آدم ومن دونہ تحت لوائی۔ تو دونا کا معنی تحتا بھی ہے، دونا کا معنی غیرہ بھی ہے، دونا کا معنی سوا بھی ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بہت سارے اہل بدعت نے، اہل شرک نے یہ لکھ دیا کہ انبیاء اولیاء کو من دون اللہ کہنا یہ ان کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ جہاں قرآن پاک میں من دون اللہ وارد ہوا وہاں انبیاء اولیاء مراد نہیں ہو سکتے، اس سے مراد بت تھے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ان کا سب سے بڑا فراڈ اور جھوٹ ہے، جس کے پردے میں یہ عوام سے شرک کرواتے ہیں اور خود کرتے ہیں۔ تو یاد رکھ لو، میرا دعویٰ یہ ہے کہ من دون اللہ، اللہ تعالی کے سوا ساری مخلوقات وہ من دون اللہ کا مصداق ہے۔ انبیاء بھی، غیر انبیاء بھی، اولیاء بھی، زندے بھی، مردے بھی، حتیٰ کہ جبریل بھی، بت بھی، پہاڑ بھی، سونا بھی، چاندی بھی، سب من دون اللہ کا مصداق ہے، اور ما سوی اللہ اور غیر اللہ کا مصداق ہے۔ اور اس پر قرآن مقدس کی میں نے کتاب لکھی ہے، اعلاء کلمت اللہ فی تحقیق من دون اللہ۔ اس پر 40 آیاتیں اور 283 مفسرین کے حوالے اور 73 قبوری فرقہ کے حوالے ہیں تائیدن، جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ من دون اللہ بالخصوص وہ آیات جو یہ سن کے بت بت کہتے ہیں، انہی آیات کے تحت بڑے بڑے مسلمہ اکابرین مفسرین کے حوالے آپ کو وہاں ملیں گے۔ 283 حوالہ مفسرین کا اور 73 مخالفین کا خود اپنا اقرار کے حوالے ہیں، اور یہ اس موضوع پر پہلی کتاب ہے۔ اس سے پہلے مستقل کتاب من دون اللہ پہ نہیں لکھی گئی۔ تو خیر،
یہاں میں صرف چند آیات آپ کے سامنے ذکر کر کے پھر سوال و جواب جو ہوں گے اس موضوع پر انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ یہ میرے پاس ہے سورت آل عمران، اور اس کی آیت نمبر ہے 79 7 9 اور 80۔ اس کو ذرا دیکھنا ہے، سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر 79 اور 80۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، نہیں لائق کسی بشر کے کہ دے اللہ اس بشر کو کتاب، حکم، فہم صحیح، والنبوت اور نبوت، ثم یقول للناس، پھر کہے وہ بشر لوگوں کو، کونو عبادا لی من دون اللہ، کہ ہو جاؤ میرے بندے، من دون اللہ سوا اللہ کے، من دون اللہ۔ اب ذرا دیکھیں کہ ما کان لبشر، یہ بشر بت کو کہتے ہیں، ما کان لبشر نئی شان کسی بشر کی، اور بشر بھی کیسا؟ جس کو کتاب ملے، حکم فہم صحیح ملے، نبوت ملے، اس کی یہ شان نہیں کہ وہ لوگوں کو کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، کونو عبادا لی من دون اللہ۔ تو اس آیت میں اللہ نے بالخصوص ایسا بشر جس کو نبوت ملے اس کو کیا فرمایا؟ من دون اللہ۔ اب اہل بدعت اہل شرک کا مغالطہ دیکھیں، جہاں من دون اللہ ہے جی بت 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 بت، تو یہاں بت بت کی تا، یہاں من دون اللہ سے مراد صرف نبی ہے، نبی کے علاوہ اس آیت میں کوئی دوسرا من دون اللہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس بھی ہوتا ہے، جہاں خصوصی معنی کیا ہے؟ اس بشر سے مراد من دون اللہ کا یہ لفظ ہے، اس سے مراد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی مفسرین نے جہاں لکھا کہ من دون اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ، بی بی مریم، بات انہی کی چل رہی ہے۔ عیسائیوں نے جھوٹی روایتیں گھر رکھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے پکارو اور مجھے سمیع بصیر سمجھو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کسی بشر کی شان نہیں ہے، اور جس کو کتاب، حکمت، نبوت دوں، نبی تو معصوم ہوتا ہے، معصوم نبی بھلا شرک کی دعوت دے کیسے سکتا ہے؟ تو یہ حضرت عیسیٰ پہ جھوٹ ہے۔ یہ آیت، یہ سورت آل عمران کی۔ اسی طریقے سے اب اس پر حوالے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مفسرین کے قرآن مقدس کے اندر صریح طور پہ موجود ہے، اور صریح کے لیے حوالوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری آیت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 56 ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ قل فرما دیجئے، ادعوا الذین، او مشرکو پکار دیکھو ان کو، زعمتم من دونہ، کہ تم گمان کرتے ہو ان کو اللہ کے سوا حاجت روا مشکل کشا، ان کو تم گمان کرتے ہو، تو پھر پکار دیکھو، فلا یملکون کشف الضر عنکم، نہیں اختیار رکھتے کشف الضر عنکم، تکلیف کھولنے کا تم سے، ولا تحویلا، اور نہ بدل دینے کا، نہ لگی تکلیف ہٹا سکتے ہیں، نہ آنے والی ٹال سکتے ہیں، نہ لگی ہوئی ہٹا سکتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو تم پکار رہے ہو، یہ اپنی حاجتوں میں دنیا کے اندر صرف اللہ کو پکارا کرتے تھے،
جب انہیں مصیبت پڑتی تھی تو یہ صرف رب کو پکارتے تھے، اب اللہ کو بت پکارتے ہیں۔ فرمایا مشرکو جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، یہ خود اپنی حاجتوں میں کس کو پکارتے رہے؟ صرف اللہ کو۔ اور یہ کون کیسے پکارتے تھے؟ یخافون عذاب یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، یہ اللہ کی رحمت کی امیدیں رکھ کر اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے یہ صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ تو اب یہ آیت بھی ادعوا الذین زعمتم من دونہ، لفظ من دونہ ہی ہے، اور اس آیت میں بھی نہ پتھر مراد ہے، نہ چاندی، نہ سونا، اس سے مراد بھی مقربین ہے۔ اگر قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے تو یہ جو لفظ ہے یرجون رحمتہ یخافون عذابہ، اور یہاں جو ہے یبتغون الی ربہم الوسیلہ، میں نے معنی کیا وہ اپنی حاجتیں اللہ سے مانگتے تھے، تو الوسیلہ بمعنی الحاجہ حضرت ابن عباس نے کی ہے، یہ ایک مستقل بات سے الوسیلہ بمعنی الحاجہ یہ خود حضرت ابن عباس نے کیا ہے۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ کا معنی یہ ہوگا کہ وہ اپنی حاجتوں میں صرف اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ اور یہی معنی فاتحۃ القرآن میں شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد زمان نے پوری تفصیل سے لکھا۔ خیر بہرحال میں عرض کر رہا ہوں سورۃ الانبیاء میں جائیں تو وہاں پر بھی یہ اولئک الذین یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یہاں پر یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، تو جن کو مشرکو تم پکارتے ہو یہ تو ساری زندگی مجھے پکارتے رہے اور میرے سامنے زاریاں کرتے رہے، میری رحمت کی امیدیں رکھ کر اور میرے عذاب سے ڈر کے۔ اب بتاؤ یہ اللہ کو پکارنے والے اور اللہ کی رحمت کی امیدیں رکھنے والے، اس کے عذاب سے ڈرنے والے، یہ پتھر اور مٹی کے بت تھے۔ یہاں پر بھی من دونہ ہی، تو اس لیے یہاں سب مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ و امہ و عزیر، حضرت عیسیٰ بھی، حضرت کی ماں بھی، اور حضرت عزیر یعنی انبیاء اور مقربین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہی معنی کیا، علامہ ابن عطیہ نے یہی معنی کیا، زاد المسیر میں علامہ ابن جوزی نے یہی معنی کیا۔ اب وقت نہیں، اس پہ سینکڑوں حوالے موجود ہیں، اور کچھ عقل ہو تو آیت کے اندر سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے مراد بت شت نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر میرے پاس ہے الفرقان، سورہ الفرقان، اس کی آیت بھی دیکھ لی جائے جس میں اللہ تعالی نے اسی مسئلہ من دون اللہ کو بیان کیا اور بہترین انداز میں بیان کیا، اور وہاں کوئی کسی قسم کا شک اور شبہ چھوڑا نہیں ہے۔ یہ سورت الفرقان، اور یہ آیت نمبر ہے 3، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، انہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا آلہہ کئی الہ جو نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، حالانکہ وہ خود مخلوق ہے، یخلقون وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ذَرًّا، نہیں اختیار رکھتے اپنی جانوں کے ضرر کا، ولا نفع اور نہ نفع دینے کا، ولا یملکون موتا ولا حیاتا، نہ مرنے کا اختیار رکھتے ہیں نہ زندگی کا، ولا نشورا، اور نہ قیامت کے دن زندہ ہونے کا اختیار رکھتی ہیں۔ جو قیامت کے دن زندہ بت ہوں گے، ولا نشورا، نہ قیامت کے دن زندہ ہونے کا اختیار رکھتے ہیں۔ تو اب یہ آیت بھی بالکل صاف مسئلہ کر گئی
کہ یہ نہ تو دنیا میں اپنی جانوں کے نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی کی، نہ اپنی اور نہ کسی اور کی زندگی کا اور نہ اپنی یا کسی اور کی موت کا اختیار رکھتے ہیں. تو یہ آیت بالکل صاف ہے. اسی طرح آگے یہی فرما دیا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو اور ان کو جمع کرے گا پھر فرمائے گا ضللتم عبادی ہؤلاء ام ہم ضلوا السبیل، کہ میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود رستے سے پھر گئے. یہ آیت نمبر ہے 18 سورہ الفرقان. بَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن جمع کرے گا ان کو اللہ پاک، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی جنہیں پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا. فَيَقُولُ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ، کیا تم نے گمراہ کیا تھا عبادی ہؤلاء، میرے ان بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود گمراہ ہو گئے. قالوا سبحانک، اب یہ بت کہیں گے سبحانک. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا یا خود گمراہ ہوئے؟ یہ کون ہوں گے؟ بت کہیں گے قالوا سبحانک. آگے ذرا جملہ دیکھ رہے ہیں، کہیں گے وہ جن کو مشرک پکارتے ہیں من دون اللہ، وہ کہیں گے قالوا سبحانک ما کان ينبغی لنا، نہیں تھا ہمارے لائق ان نتخذ من دونک من اولیاء، اللہ ہم تو خود مواحد تھے، ہم نے پوری زندگی تیرے سوا کسی کو نہیں پکارا. تو جب ہم مواحد ہیں اور تیری توحید ماننے والے ہیں تو ہم کیسے ان کو اپنی عبادت اور پکار پہ لگا سکتے تھے؟ اب کچھ عقل ہو، یہ بت کہیں گے کہ اللہ ہم نے تیرے سوا کسی کو نہیں پکارا. ما کان ينبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، اللہ ہمارے لائق ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو اولیاء بنا لیں، کارساز بنا دیں. فَكَيْفَ نَعْمُرُهَا، تو ہم جب ہم تیری عبادت پہ قائم رہے دوسروں کو اپنی پہ کیسے لگا سکتے تھے؟ باقی وجہ ایک اور ہے، یہ گمراہ کیوں ہوئے؟ وجہ یہ ہے وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، اللہ جی ہماری قبروں پہ آتے، ہماری صورتیں بناتے اور نفع تو دے دیتا تھا. جو گنگا پہ جاتے ہیں کام ان کے بھی ہو جاتی ہے، جو درباروں پہ جاتے ہیں کام ان کے، لیکن کام کرتا کون ہے؟ اللہ کرتا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے. کوئی گنگا پہ جائے کام اس کا بھی ہوتا ہے، کوئی قبر پہ جائے کام اس کا بھی ہوتا ہے، کوئی گھوڑے کے نیچے گزرے کام اس کا بھی ہوتا ہے، تعزیہ تبوت پہ جائے اس کا بھی ہوتا ہے، صلیب پہ جائے اس کا بھی ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ حضرت مریم کا فوٹو بنا کے پکارے اس کا بھی ہوتا ہے، روزے پہ جائے اس کا بھی ہوتا ہے، لیکن کام کرنے والا کون ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، اللہ پکارتے ہمیں تھے، کام تو کر دیتا تھا. حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، یہی روٹین چلتی رہی حتیٰ کہ تیری توحید کو بھول گئے، انہیں پتہ یہ بھی بھول گئے کہ کام کرنے والا کون ہے، اور یہ ہمیں پکارنے لگ گئے. تو بہرحال ہمارا جہاں مقصد کیا ہے کہ من دون اللہ سے مراد جہاں کون ہے؟ بت ہیں، ذرا کرنا بت. یہ تیسرا اور چوتھا مقام. پانچواں مقام سورہ توبہ، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنا لیا اپنے مولویوں اور پیروں کو رب من دون اللہ. تو یہاں من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ کے مولوی اور پیر. اب ذرا بتاؤ، یہود و نصارہ کے مولوی اور پیر یہ پتھروں کے بنے ہوئے ہیں، یہ بت تھے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. چھٹے مقام پہ فرمایا واتخذوا عبادی من دونی اولیاء، سورۃ الکہف پہ واتخذوا عبادی من دونی اولیاء، انہوں نے بنا لیا میرے بندوں کو میرے سوا اولیاء، مشکل کشا
حاجت روا. اور ساتواں مقام خود قرآن پاک نے سورۃ الاحقاف ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. آگے واذا حشر الاصنام، بولو کیا ہے؟ اذا حشر الاصنام، جب جمع کیے جائیں گے الناس. الناس بت ہوتی، یا ایھا الناس، او بتو اعبدوا ربکم. بہت اچھا ہے. ناس ان کا ستیہ ناس ہو، یہ بت نہیں ہوتے. جب اللہ لوگوں کو جمع کرے گا، جمع کیے جائیں گے لوگ، تو کانوا لہم آذان، وہ ہوں گے ان مشرکوں کے دشمن. بت کیا مطلب؟ بت دشمن ہوں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ہوں گے ان کی پکار کے منکر. بت انکار کریں گے. خوف خدا بھی ہوتا ہے. اور اسی میں جتنی وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا، من ذوی العقول کے لیے، غافلون واو نون والی جمع عقل والی مخلوق کے لیے. اذا حشر الناس الناس، اور کانوا بعبادتہم کافرین پھر آ گئی. تو اب اس کو کہنا بت تو یہ ہے صریح قرآن کا انکار. اور اسی طریقہ سے سورہ فاتر ہے، وہاں پر کیا ہے؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا، وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے. آگے کے یوم القیامت، قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے. یہ بت ہوں گے. قیامت کے دن بت اٹھیں گے اور ان کے شرک کا انکار کریں گے. تو بہرحال اس طرح کی 40 آیات موجود ہیں اور بالکل صریح ہیں، جن میں نے آپ کو صرف ایک مسئلہ بتانا تھا کہ من دون اللہ کا معنی بت کسی لغت میں نہیں ہے. من دون اللہ کا معنی اللہ کے سوا، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ. اور مطلب بالکل واضح ہے کہ من دون اللہ کا لفظ یہ عام ہے. انبیاء، اولیاء، صدیقین، ساری مخلوق، پتھر، بت، سونا، چاندی، سب کو شامل ہے. اس کو صرف بتوں میں بند کرنا کہ اس سے مراد صرف بت ہے اور کوئی نہیں، تو یہ قرآن کا انکار ہے، صریح تحریف ہے اور ان آیات کی تکذیب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اب آپ سوال کر سکتے ہیں، جو آئے ہوئے ہیں وہ بھی بتائیں. پہلا سوال ہے، کیا قرآن مجید میں ہر جگہ من دون اللہ کا لفظ انبیاء اولیاء کو شامل ہوتا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں جس کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ مشرک اور جن کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے جہنم میں جائیں گے. دوسرا یہ کہ انبیاء اولیاء کی صورتیں بنا کر عبادت ہوتی تھی، ان صورتوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. عابد اللہ ملیشیا سے. یہاں دو باتیں. پہلی بات یہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، میرے اگر اس ابتدائی گفتگو جس نے سن لی اسے سمجھ آ جائے گا کہ من دون اللہ کا جو لفظ ہے یہ عام ہے. اب اگر کہیں کوئی قطعی دلیل ہوگی تو عام کی تخصیص ہو سکتی ہے، لیکن جہاں کوئی مخصص موجود نہیں ہے تو اس عام کو بتوں کے ساتھ خاص کر دینا تو یہ قرآن کی تکذیب ہے بغیر کسی دلیل کے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شور و پکار کا مقام ہے، سما، عدم سما اور غفلت کا اس بات، تو یہ تو ہے ہی انبیاء اولیاء کے لیے، کیونکہ غالب اکثریت انبیاء اولیاء کو پکارتی ہے. تو جس مدعا کے لیے ہم پیش کرتے ہیں وہ تو انہی کی پکار ہے، انبیاء اولیاء کی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی مقام پر کوئی مخصص موجود ہوگا قطعی، تو قطعی مخصص سے وہ تخصیص ہو سکے گی، ورنہ من دون اللہ اپنے عموم پر رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے اور تم بھی جہنم کا ایندھن ہو. تو اسی کے ساتھ اگلی آیت بھی پڑھو.
اسی آیت پہ مشرکین نے شور کیا تھا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یہی آیت ہے نا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور جن کو تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو مشرکین نے کہا کہ اب تو پھنس گیا، کہ عیسیٰ کی بھی عبادت ہوئی، بی بی مریم کی بھی۔ تو اسی کی اگلی آیت اللہ تعالی نے نازل کی، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، کہ جن کے لیے سب کا حسنہ یعنی جنت کا وعدہ ہو چکا ہے، انبیاء اولیاء وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ تو خود قرآن نے وضاحت کر دی ہے۔ باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ بت جو صورتیں ہیں یہ جہنم میں جائیں گی یا نہیں، تو اس پر کوئی قطعی دلیل نہیں۔ ایک جو آیت ہے وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، تو جہاں سے بعض حضرات نے لیا کہ بت ڈالے جائیں گے، حالانکہ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ صحیح تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ جو حجارہ خاص قسم کا پتھر ہے، کبریت احمر، جس میں 3 اوصاف ہوتی ہیں، ایک تو اس کی آگ تیز ہوتی ہے، جلدی آگ پکڑتا ہے، اور بدبو بڑی گندی ہوتی ہے۔ تو الحجارہ سے مراد وہ پتھر ہے، یہ نہیں ہے کہ فوٹو جائیں گے۔ تو اسی الحجارہ سے بعد نے فوٹو مراد لے لی، اگر جائیں بھی صحیح کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، لیکن اصل جو بات ہے وہاں الحجارہ سے کبریت احمر کا وہ خاص پتھر ہے، گندھک نما، جو جلدی آگ کو لیتا ہے، اور اس کی آگ تیز ہوتی ہے اور بدبو بہت بری ہوتی ہے، تو وہ حجارہ مراد ہے۔ جی دوسرا سوال ابو بکر لغاری کرتے ہیں، بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں، تو کیا قرآن کریم میں کہیں ایسا آیا ہے جہاں من دون اللہ سے مراد صرف بت ہوں؟ تو لغاری صاحب سے گزارش ہے کہ بریلوی مسئلہ اور بھی کوئی قرآن میں آیا ہے؟ اب تک بریلویوں کا ایک مسئلہ بھی قرآن میں نہیں، الحمدللہ۔ تو قرآن پاک کے 30 پاروں میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں حصر کے ساتھ کہا گیا ہو کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں۔ پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں، بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آیت جو ہے سورہ آل عمران کی، اس سے احمد رضا خان من دون اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لے رہے ہیں، اور اموات غیر و احیاء والی آیت جو سورہ النال کی ہے، اس سے بھی احمد رضا نے حضرت عزیر، عیسیٰ، بی بی مریم لیے، یعنی انبیاء اولیاء مراد لیے ہیں۔ تو اب تو بریلوی پھنس گئے، یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ ادو کے سینہ میں غار ہے، تو اب تو اپنے سینہ میں غار بن گئی۔ تو بہرحال احمد رضا نے 2 ایتوں سے مراد انبیاء اولیاء لیے ہیں من دون اللہ سے۔ جی طلحہ صدیق لاہور سے، جو لوگ من دون اللہ میں انبیاء اولیاء کو شمار نہیں کرتے تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ حکم میں نے لگا دیا، وہ صریح تکذیب قرآن اور انکار قرآن کے مرتکب ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 21 اور 22 میں من دون اللہ کو اموات غیر احیاء کہا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہاں من دون اللہ سے مراد بت ہیں تو بتوں کو مردہ کہنے کا کیا مطلب، جبکہ بتوں پر تو موت نہیں آتی؟ یہی تو ہمارا دعویٰ ہے۔ اور اگر مراد انسان ہیں جیسے انبیاء اور غیر انبیاء، تو انبیاء کو امت کے اولین مفسرین میں سے کس کس نے اموات کہا ہے؟ مفسرین کی وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں ابہام ہو، تفسیر ابہام کی ہوتی ہے، اور جہاں تصریح ہے اموات غیر و احیاء، تو اس تصریح پر تفسیر کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ سورج دوپہر پہ کھڑا ہو تو اس کے دیکھنے کے لیے لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو مفسرین کے اقوال تو یہ لائٹ ہے، اور یہ وہاں تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں ابہام ہو، جہاں ابہام ہے ہی کوئی نہ۔ جی لفظ من دون اللہ کے تحت بعض مفسرین نے الاسنام لکھا ہے، اجل اسنام، اس سے شبہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد بت ہیں۔ ہاں یہ اچھا سوال ہے، یہاں 2-3 باتیں سمجھے، یہ اصل سوال ہے اور اکثر لوگوں کو اس سے دھوکہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مفسرین کا طریق سمجھنا ضروری ہے۔ مفسرین حضرات کا طریقہ تفسیر یہ ہے کہ بسا اوقات وہ ایک فرد کو ذکر کرتی ہے، جو فرد عام مشہور ہوتا ہے،
اچھا وہ جو فرد ذکر کرتے ہیں ان کا یہ نہیں مقصد ہوتا کہ صرف یہ فرد مراد ہے، اس فرد میں تفسیر بند نہیں ہوتی، مشہور فرد کو ایک صورت کو ذکر کر دیتی، اس سے لوگوں کو دھوکہ لگ سکتا ہے اور لگتا ہے۔ لیکن وہی مفسرین دوسرے مقام پہ من دون اللہ سے مراد انبیاء اولیاء بھی لے رہے ہیں۔ مثلا جلالین کو ہر جگہ پہ پیش کیا جاتا ہے نا، اجل اسنام اجل اسنام، اور یہ جو میں آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں جہاں جلالین والا بھی انبیاء اولیاء مراد لے رہا ہے، اور جتنے باقی پہلے مفسرین ہیں وہ بھی۔ تو کسی ایک مفسر مسلمہ نے یہ نہیں لکھا کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہے۔ کسی مقام پہ اصنام نکال لینا تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ صرف بت ہیں، اصنام بھی من دون اللہ کا ایک فرد ہے، نہ یہ کہ من دون اللہ کا معنی بت ہے۔ ان دونوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کی دوسری مثال یوں سمجھے کہ ما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت مفسرین کی عبارت لائے ذوب اعلی اسم غیری۔ اب ما اہل تو عام ہے، ما تو حلوے کو بھی شامل ہے، چاول کو بھی شامل ہے، ما تو عام ہے، تو اب ذوبیہ کہاں سے آ گیا؟ حلوے کو تو ذبح نہیں کیا جاتا یا چاول کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا، تو ما اہل ذوبیہ علی اسم ہی، تو ما اہل عام ہے، حلوہ غیر اللہ کے نام کی نظر ہو، چاول ہوں، کھیر شریف ہو، یا ریوڑیاں یا سموسے ہوں، سب کو ما شامل ہے۔ لیکن وہاں ایک مروج صورت کو مفسرین نے بیان کیا ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ ما اہل اس میں بند ہے۔ اسی کو حضرت شاہ عبدالعزیز نے کہا کہ اس کو ما ذوبیہ کے ساتھ بند کرنا یہ تحریف کے قریب ہے، یہ قرآن کی تعریف بن جائے گی۔ تو من دون اللہ میں نے آپ کو پہلی بات بتائی، یاد کر لو، پہلی بات یہ بتائی کہ مفسرین کا طریق یہ ہے کہ وہ جو عموم کے افراد ہوتے ہیں اس میں کسی عام مشہور فرد کو ذکر کر دیتی ہیں، ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ من دون اللہ کا معنی صرف بت ہی ہے۔ ایک دوسرا یہ سمجھے کہ جب من دون اللہ عام ہے تو اس کی تخصیص دلیل قطعی سے ہوگی، خبر باعث سے بھی نہیں ہوگی۔ تیسرا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہی مفسرین جو اصنام کہنے والے ہیں دوسرے مقام پہ من دون اللہ دیکھیں تو انبیاء اولیاء بھی مراد لیتے ہیں۔ تو اب جو فراڈی مولوی ہوتا ہے ایک مقام دکھاتا ہے دوسرا دکھاتا ہی نہیں ہے۔ جی منشاء توحید کیا ہے؟ ایک بریلوی مولوی نے دیوبندی کو اس سوال میں پھنسایا ہے۔ اب اسے پھنسایا اس لیے وہ دیوبندی نہیں ہوگا، اس لیے پھنسایا۔ پہلے بات تو ہے کہ وہ خود پھنسایا کہ منشا کا معنی کیا ہے۔ ہاں بھئی سوال کر کے پھر میری طرف متوجہ بھی ہو۔ یہ تو جواب ہو چکا ہے ہمارا، اسی الفرقان میں دیکھ لیں، طاغوت پر مفصل بات سے۔ تو ساتھی سے گزارش ہے کہ وہ اسی کو دیکھ لیں، پورا 1.5 گھنٹے کی بات موجود ہے فرقان آئی ڈی پر، وہ دیکھ لیں۔ منشا توحید جو ہے نا، یہ جس بریلوی مولوی نے سوال کیا ہے اس کا مطلب ہے وہ بھی نری کھچ ہے، کیونکہ وہ منشا لفظ مبہم رکھ کے اس کا مقصد تھا یہ کہے گا میں یہ کہوں گا، وہ یہ کہے گا وہ میں یہ کہوں گا۔ اگر اس منشا سے بنیاد والا معنی ہے تو منشا توحید شرک کا وہ احتیاج اور عدم الاحتیاج ہے۔ اور احتیاج اور عدم الاحتیاج کا کیا معنی؟ کہ بندہ محتاج ہے اور معبود اس میں احتیاجی نہیں ہے۔ بندہ عبد وہ ہے جو محتاج ہے اور جو معبود ہے اس میں احتیاجی نہیں۔ اچھا یہ اس لفظوں سے خوش نہیں ہونا، احتیاج عدم احتیاج۔ احتیاج کس کا؟ کہ عبد کی ہر صفت ما تحت الاسباب ہے اور معبود کی ہر صفت ما فوق الاسباب ہے۔ اس کا اختیار ما فوق الاسباب اس کا خاصہ، وہ سمیع ما فوق الاسباب، بصیر ما فوق الاسباب، اسی کو بالاستقلال بھی کہتے ہیں، ما فوق الاسباب بھی کہتی ہیں، عدم الاحتیاج بھی کہتی ہیں۔ اور جو بندہ ہے، بندے کا دیکھنا، سننا، پکڑنا، تصرف، کسب،
یہ سب تحت الاسباب ہے. تو یہ اصل منشا ہے. اگر جہی ما فوق الاسباب سمیع بصیر بندے کو سمجھے گا تو یہی مشرک ہے. ما فوق الاسباب کوئی صفت بندے پہ مانے گا شرک ہے. اگر صرف اللہ کے لیے مانتا ہے تو توحید ہے. یہی منشا اور بنیاد ہے. جی ایک حدیث کے بارے میں سوال آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب میت چارپائی پہ رکھی جائے اور لوگ اسے کندھوں پر اٹھاتے ہیں اس وقت اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے. بھائی یہ حیات ممات نہیں چل رہا. میں نے پہلے بتایا سوال کرو موضوع کے مطابق. تو میت کدے مونی کہتی ہے تو اس وقت تو دیوبندی بریلی للڑ مسلمان سارے متفق ہیں کہ دفن سے پہلے تو روح اس کے اندر نہیں ہوتی. جھگڑا تو دفن کے بعد کا ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. تو جب بغیر روح کے کدے مونی کہہ لیتی ہے تو بغیر روح کے عذاب و ثواب اور سوال و جواب کیسے نہیں ہو سکتے؟ یہ بات سمجھنے والی. یہ جو بیچارے پیش کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھو کندھوں پہ میت ہے تو اس میں روح نہیں ہے بالاتفاق. یہ تو دیوبندی بریلی اہل حدیث یہ سب مانتے ہیں اس میں روح نہیں. پھر کیا کہتے ہیں اگر روح اندر نہیں آتی تو سوال و جواب کیسے؟ روح اندر نہیں تو عذاب و ثواب کیسے؟ تو میں کہتا ہوں جب چارپائی پہ کدے مونی بغیر روح کے ہے تو سوال و جواب بغیر روح کے اعضاء کی ہوں اور عذاب و ثواب ہو تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو یہ ایسے سادے بے ایمان ہیں کہ یہ اپنی بات ہی نہیں سمجھتے کہ ہماری دلیل کیا ہے، ہمارے خلاف ہے یا ہمارے مطابق ہے. اس کو اگر سمجھیں تو اس سے تو ان کے مذہب کی جڑ ہی کٹ گئی. باقی یہ ذرا خیال رکھو سوال موضوع کے مطابق ہو تاکہ وقت ادھر ادھر نہ ضائع ہو. تو ساتھی موضوع سے شغف رکھتے ہیں وہی بس. آخر دعوانا الحمدللہ.